مسیح میرے عزیزو، آج ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں اور مجوسیوں کا ذکر ہمیں مقدس متی کی انجیل میں ملتا ہے دوسرے باب میں۔ اور مقدس متی نے اصل میں یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی تھی، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو مسیحا قبول نہیں کیا ہے، بادشاہ قبول نہیں کیا ہے، جبکہ وہ نہ صرف یہودیوں کا بلکہ تمام غیر قوموں کا بھی بادشاہ ہے۔ جیسے اس کا آسمانی باپ کل کائنات کا بادشاہ ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ خدا نے سارا اختیار اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے تاکہ وہ اسی کی بادشاہت کو قائم کرے، نہ کہ اپنی۔ یہ ساری بادشاہت اس کے آسمانی باپ کی ہی بادشاہت ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری نجات کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ نور بن کر آیا ہے، وہ زندگی بن کر آیا ہے، نجات بن کر آیا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہم سب غیر قوم سے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہودی نہیں ہے۔ ہمارا شمار غیر قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو پڑھ کر، سن کر، اپنے آباء و اجداد سے تقلید میں پایا ہے، اور ہم اس کو پھر بھی تلاش کرتے ہیں، سفر میں ہیں، اور یہاں ہمیں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم بھٹکتے نہ پھریں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں۔ اور آج اس خوبصورت عید کے موقع پر یہ خوبصورت شعر ہیں، اشعار ہیں بشیر بدر کا: یوں بے سبب نہ پھرا کرو، کسی روز گھر بھی رہا کرو، یہ جو زندگی کی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو۔ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ رک کر ٹھہرنا میں کیا مطلب ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا مشن ہوگا، کیونکہ خدا کا مشن ہے پوری کائنات کے لیے، اس لیے اس نے اپنے بیٹا بھیجا ہے ہماری نجات کے لیے، اور اس مشن میں ہم سب کو بھی شامل کیا ہے۔ اور ہم سب بدلتے رہتے ہیں، لیکن روحانیت کی طرف کم اور دنیا کی طرف زیادہ۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے احمد فراز کا: ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ تو ہم نے بھرپور طریقے سے اندھیرے کا نہیں بلکہ روشنی کا سفر کرنا ہے، اور ایمان میں مضبوط ہونا ہے تاکہ ہم مضبوط بنیادوں کے ساتھ، مستقل مزاج کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں، جیسے ان مجوسیوں نے کیا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ گڈریا جو ہے چرنی میں یہودیوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور غریب لوگوں کو بھی پیش کر رہے ہیں جو جلدی سے آ گئے۔ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، یہ ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ایمان میں بہت پختہ ہیں، جلدی سے آ گئے۔ لیکن جو امیر ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، جو عالم فاضل ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے خدا کی بادشاہت تک پہنچنا۔ بہت مشکلات ہیں، جو امیر ہیں مادہ پرستی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور اسی طرح وہ جو عالم فاضل ہیں، جو منطق کو ساتھ رکھتے ہیں، ہر چیز کا ثبوت چاہتے ہیں، ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بھی بہت دیر سے اپنی سچائی تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ مجوسی جو ہے نہ صرف امیر لوگوں کو پیش کرتے ہیں بلکہ تمام عالم فاضل جو لوگ ہیں جو تسلی نہیں پاتے ہیں اور پھر اپنی عقل
کو بہتر سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، انہیں سب حقیقت کا پتہ ہے، اور پھر وہ صحیح سچائی تک مشکل سے پہنچتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا نام ہے۔ ایمان میں آپ جھک جاتے ہیں، اپنا آپ وقف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دیتے ہیں، پھر عقل ایک سائڈ پر رہ جاتی ہے، پورا وجود، آپ کی پوری روح، آپ کا پورا تن من دھن جو ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آپ مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر پیچھے نہیں دیکھتے ہیں، ارد گرد نہیں دیکھتے ہیں، مکمل طور پر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت دفعہ ہم جھکتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، افسروں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، بڑوں کے سامنے، افسروں کے سامنے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ جھکنا یہ ہوتا ہے، سجدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکمل طور پر کسی کو جو ہے تعظیم دیتے ہیں۔ تعظیم میں اور سجدے میں فرق ہوتا ہے۔ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ آپ اپنے سجدے میں آپ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں جب آپ کو حقیقت میں یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا موجود ہے۔ ان تصویروں میں بھی ہمیں جو ہے ایک عکس سا نظر آتا ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہم انسانوں کے اندر بھی خدا کی موجودگی ہے، خدا کا وجود ہے، خدا کی صورت پر سا بنائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو مجسمے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے ہمیں اس کے پیچھے جو ہے ایک منظر ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم ابھی مکمل طور پر تو نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ یہی جو ہے آئیڈیلزم میں پلیٹو نے بھی دیکھا تھا کہ وہ غار میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا سایہ ہے، اور وہ شخص جو ہے دیوار کی دوسری طرف ہے، اور اس پر روشنی پڑ رہی ہے، اور وہ سایہ جو ہے حقیقت میں کوئی شخص ہے، اور یہ سایہ جو ہے حقیقت ہے۔ اور جب اس نے باہر آگے جا کر دیکھا تو واقعی وہ شخص ادھر موجود تھا جس کا سایہ تھا، اور اس نے حقیقت کو جان لیا تھا۔ اسی طرح مذہب میں بھی ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں ابھی صرف سایہ نظر آتے ہیں، ابھی واضح نظر نہیں۔ پولس نے کہا بھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں حقیقت میں نظر آئے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ مجوسی جو ہے ایمان اور بھروسے کے ساتھ چلتے ہیں، اور مقدس متی کی انجیل جو ہے بتاتی ہے ایک مجوسی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کئی مجوسی روانہ ہوئے۔ کتنے مجوسی روانہ ہوئے، اور یہ مجوسی جو ہیں کئی مجوسی روانہ ہوئے، لیکن سب کے سب نہیں پہنچ پائے۔ ایک بلکہ اس وقت پہنچے جب یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو رہا تھا، چوتھا مجوسی روایت میں ہے۔ پھر 3 مجوسی پہنچے، اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ جو مجوسی ہیں یہ ستارے کے پیچھے پیچھے آئے ہیں۔ ہم سب جو ہیں پوری کائنات کو نہیں جانتے ہیں، لوگ کائنات کو دریافت کرتے رہتے ہیں، اور گلیلیو نے بھی دریافت کیا تھا کہ ہم تیسرے سیارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو زمین ہے۔ باقی بھی سیارے ہیں، اب کتنے سائنس بتاتی ہے کہ کتنے سیارے بنتے ہیں، کتنے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، کتنے ستارے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ یہ پورا سورج بھی ایک ستارہ ہے، بڑا ستارہ ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، اور اسی طرح گلیکسیز ہیں، اور کتنا اسی طرح یہ بہت خوبصورت یہ سائنسدان ہے، بلکہ یہ ہے ایک جو ہے تھیوریٹیکل جو ہے انگریز تھا، فزسٹ اور کوسمولوجسٹ، یہ تھا اسٹیفن ولیم ہاکنگ، اور اس نے جو ہے بلیک ہول تھیوری دریافت کی تھی، مائکرو بلیک ہول اور اسی طرح پرائمورڈیل بلیک ہول، کہ یہ جب یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، سیارے ٹوٹتے ہیں، ایک سیارہ بھی کم ہو گیا 9 میں سے، اور اسی طرح وہ اس ہول میں چلا جاتا ہے، کتنی چیزیں جو ہیں ٹوٹتی ہیں، اس میں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس نے یہ دریافت کیا تھا کہ اس نے ٹائمنگ بھی دریافت کی تھی کہ کیسے جو ہے یہ 365 دن بنتے ہیں، اسی طرح دن کیسے کم ہوتے ہیں، کسی سال میں کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ کیلنڈرز بنتے ہیں، گریگورین کیلنڈر بھی اسی طرح۔ تو اسی طرح جو ہے کس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی ہے دنوں کی اور ہفتوں کی، مہینوں کی اور وقت کی، اور کس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، وقت چلتا رہتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ کائنات رواں دواں رہتی ہے، وقت چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ تہوار آتے ہیں اور اس کافی تہواروں میں لوگ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ گزر جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے اس کے جنم دن کی، بار بار ہم اس کے آنے کے مقصد کو دریافت کرتے رہتے ہیں، مجوسیوں کے آنے مقصد کو دریافت کرتے رہتے ہیں۔ تو آج جب مجوسیوں کی عید منائی جاتی ہے، عید ظہور جسے ایپیفنی کہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بتاتی کس طریقے سے جو ہے یہ مجوسی چلے اور راستے میں بادل آ گئے۔ یہ جو ستارہ ہے آنکھ مچولی کھیلتا ہے، رات کو نظر آتا ہے، دن کو چھپ جاتا ہے، تو یہ مشکل ہے ان کے لیے۔ رات کو تو نظر آتا تھا لیکن دن کو نظر نہیں آتا تھا، پھر بھٹک جاتے تھے، بادل آ جاتے تھے، پھر وہ جو ہے بھٹک جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہیرودیس بادشاہ بھی جو ہے ان کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ستارہ جو شمال سے چلا، نارتھ سے، اور پھر اس کے بعد یہ مشرق میں، ہم مشرق میں رہتے ہیں، مشرقی لوگ ہیں، تو یہ بر اعظم مشرق میں یہ آ کر رک گیا، اور پھر مشرق میں، مڈل ایسٹ میں، بالکل مشرق کے وسط میں، فلسطین کے علاقے میں، یروشلم میں، بیت لحم میں، اور وہاں آ کر یہ ستارہ رک گیا۔ مسیح میرے عزیزو، یہ ستارہ یہاں آ کر رکا۔ یہ کتنے مجوسی چلے، کئی مجوسی چلے، روانہ ہوئے، اور ان مجوسیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مجوسی کئی چلے، لیکن ان میں صرف 3 وہاں پہنچے، روایت بتاتی ہے، اور 3ری 4 صدی میں ان کے نام بھی بتا دیے گئے کہ ان میں جو ایک ہے، جو کہ یہ جو ویسٹرن چرچ تھا، ایک مشرقی چرچ اور ایک مغربی چرچ، کیونکہ بعد میں یہ تقسیم ہو گئی تھی۔ اور اس طرح انہوں نے بتایا کس طریقے سے یہ جو مجوسی تھے، ان میں ایک کا نام تھا بلتسر، اور دوسرے کا نام تھا میلکور، اور تیسرے کا نام تھا گیسپر بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ 3 مجوسی بتائے گئے ہیں، اور ان میں جو ہے کیونکہ یہ مشرقی تھے، اور پھر اسی طرح یہ مشرق کے کہا جاتا ہے مشرق کے مجوسی ہیں، اور ان میں بلتسر جو ہے وہ سعودی عرب یعنی عرب کے علاقے سے ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ عرب میں افریقہ بر اعظم بھی ہے، وہاں ایتھوپیا سے تھا۔ اسی طرح میلکور جو تھا یہ ایران کے، فارس کا جو ہے بادشاہ ہے، عالم فاضل ہے، ایران جو موجودہ ہے۔ اس طرح گیسپر جو ہے یہ انڈیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میلکر جو ہے یہ وہ یورپین جو کہتے ہیں یہ یورپ سے بھی ہے، تو اس طرح مختلف لوگوں کی رائے ہے۔ اس طرح یہ جو تھے یہاں پہنچے اور اپنے تحفے تحائف کے ساتھ پہنچے۔ مسیح میرے عزیزو، انہوں نے جو تحفے تحائف پیش کیے ان کے بھی معنی ہیں۔ سونا جو ہے، کیونکہ مختلف ملک ہیں، مختلف چیزوں کے لیے مشہور ہیں، سونا جو ہے یہ اسے پیش کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح جو مور پیش کیا گیا، اس کا مطلب ہے وہ الہی ہے، وہ الہی ذات ہے، اور لبان یہ ہے کہ وہ قربان ہوگا، وہ نجات دے گا، وہ بچائے گا۔ تو ان کے مطلب ہیں جو یہ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، یہ اس طرح ہمارے پاس یہ مجوسیوں کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور روایت بتاتی ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ 12 دن کے بعد پہنچے تھے، کچھ کہتے ہیں 40 دن کے بعد پہنچے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جب یسوع مسیح 2 سال کے قریب تھا اس وقت یہ پہنچے ہیں۔ بہرحال ان کو اکٹھا پیش کیا گیا ہے کہ یہ پہنچے ہیں اپنے تحفے تحائف کے ساتھ، اور ان کے راستے میں بہت ساری مشکلات پیش آئی ہیں، اور اس طرح یہ جو ابتدا میں جو کلیسیا ہے، یعنی کہ یہ مسیحیت جو ہے، یہ اس کی جو جائے پیدائش ہے وہ ہے مشرق
یعنی یہ مشرق میں پیدا ہوئی ہے مسیحیت، یروشلم میں، بیت لحم میں، یہ مڈل ایسٹ ہے، یہاں یہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے جب اذیت بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ مشرق ہی میں یہ پروان چڑھتی ہے، یعنی ترکی کے علاقے میں یہ مسیحی جو تھے یہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، اور یہاں سے یہ کیونکہ اور بھی جگہوں پر بکھر گئے تھے، یہاں زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے تھے، یہاں یہ پروان چڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں یہ شگرد جو ہیں اس کی منادی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلی جو صدیاں ہیں اس میں مسیحیت پھیلتی ہے شاگردوں کے ذریعے، پھر اسی طرح بعد میں اور لوگوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ تو اس طرح یہ مشرق سے نکلتی ہے تو پورے مشرق میں بہت زیادہ پھیلتی جاتی ہے۔ آج جو ممالک اس وقت مڈل ایسٹ میں مسلم ممالک ہیں یہ پہلے نہیں تھے، یہ مسیحی تھے، ان میں بہت ساری تعداد تھی، وہ مسیحی کلیسیاؤں کی تھی یہاں، کیونکہ پولس رسول نے کلیسیاں قائم کی تھی، اور اس طرح شگرد بھی ان کلیسیاؤں میں یہاں مختلف ممالک میں آئے تھے۔ بعد میں 7ویں صدی میں جب جو ہے اسلام آیا تو یہ یہاں جو ہے اسلام آ گیا، اسلامی کنٹریز بن گئے۔ تو اس سے پہلے جو تھے یہ سب مسیحی تھے، گرجا گھر تھے یہاں۔ تو یہاں سے یہ یہاں نہیں بلکہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا مسیحیت کا، یہ 5 ہیڈ کوارٹرز بنے تھے، لیکن 4 کے ایک مصر میں، پھر اسی طرح انطاکیہ میں، افسس میں بھی ایک بنا، ایک وہاں بنا انطاکیہ میں، ایک یروشلم میں، اور ایک مصر میں، اور پھر اسی طرح انطاکیہ میں جو ہے انطاکیہ میں یہ سب سے پہلے لوگ مسیحی کہلائے تھے۔ تو صرف جو اس وقت رہ گیا تھا وہ روم رہ گیا تھا، یہاں رومی حکومت تھی، انہوں نے تمام مسیحیوں کو اذیت دی تھی، تو یہاں مقدس پولس رسول اور مقدس پطرس یہاں شہید ہوئے، تو یہاں یہ مرکز بن گیا، اور یہاں سے جو ہے پورا کیتھولک چرچ جو تھا، رومن کیتھولک چرچ، وہ تمام ہر طریقے سے مسیحیت کو سنبھالے ہوئے تھا، اور یہ زیادہ کیونکہ باقی ختم ہو چکے تھے اذیتوں کی وجہ سے، اور یہاں یہ جو ہے مکمل طور پر بنیادی اور شروع سے لے کر آخر تک اب تک قائم ہے۔ تو یہ مکمل طور پر مسیحیت کا بھرپور پرچار کر رہا تھا، مشن بڑھتا جا رہا تھا، جو مشن یسوع مسیح لے کر آیا تھا، شاگردوں نے اسے پھیلایا تھا، اور پھر اس طرح شہیدوں کے ذریعے، مقدسین کے ذریعے یہ رواں دواں ہے، اب بھی ہے، اور ابھی پاپ اعظم جو اس وقت موجود ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی یہ جو ہے یہاں سے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے صدی یعنی 100 سالی، اور ایک ہوتا ہے دھارا ملینیم، ایک سینچری ہوتی ہے، ایک ملینیم۔ تو پہلا دھارا جو تھا، یہ پہلا دھارا جو تھا پہلے 1000 ایئرز، یہ جو تھا پورے مشرقی علاقے میں اور یورپ کے کچھ علاقوں میں یہ پھیلتا جا رہا تھا، اور افریقہ میں۔ تو اس طرح پہلے دھارے میں یہ سارا جنسا تھا، مڈل ایسٹ مشرق میں مسیحیت پھیلی، یہ مشن پھیلا، اور اسی طرح تمام جو ہے پھر اس کے ساتھ ہی افریقہ تک پہنچا، پھر براعظم افریقہ میں پہنچا، اور پھر اسی طرح 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپین نے جو ہے امریکہ میں جو ہے سارا مشن پھیلایا، مسیحی مذہب پھیلایا، اور یہ سارا پھیلا جو تھا، یہ جو تاجر لوگ جاتے تھے، یہ جو سوداگر، اور اسی طرح جو یہ جو فوجیں جاتی تھی اس طرح، اور اس طرح جو مشنری، یہ سارے یعنی ملٹری مشنری، اور یہ اس طرح مرچنٹس جو تھے، یہ سارے ان کے ذریعے یہ پھیلا ہے مکمل طور پر مسیحیت، جس طرح پھیلتی گئی مشنریوں کے ذریعے۔ اور اس طرح جو امریکہ جو ہے زیادہ جو ہے اس وقت پروٹسٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں 21% جو ہے کیتھولکس ہیں، اور اس کا ڈبل جو ہے وہ پروٹسٹنٹ کا ہے، لیکن یورپ سارا کا سارا تقریباً سارا کا سارا وہ کرسچن ملک ہے، کیتھولک جو ہے زیادہ ہے۔ تو اس طرح اب جو مشرق ہے، یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں مذاہب نے جنم لیا ہے، یہ سارے ہندو مذہب، یہودی مذہب، اسلام اور مسیح، یہ سارے مذاہب تقریباً یہیں کے ہیں، اور یہاں یہ بہت گنجان ہے، زیادہ آبادی ہے، اس لیے ہمارے پاپ اعظم پول جان پال سیکنڈ نے اکلیزیا ان آسیا یعنی ایشیا میں جب اس نے کتاب لکھی، جو تحریر لکھی، ڈاکومنٹ لکھا، تو اس نے کہا کہ یہاں
جو ہے مسیحیت جو ہے مسیحی جو ہیں سارے پوری دنیا میں یہ تو سب سے زیادہ ہیں، لیکن یہاں جو ہیں دوسرے مذاہب کی وجہ سے مسیحی جو ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ کیتھولکس پورے مسیحیوں میں سب سے زیادہ ہیں، پروٹسٹنٹ کم ہیں پوری دنیا میں، لیکن تمام مذاہب کے لوگ اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر مسیحیت جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام کلیسیائیں اکٹھی ہو جائیں پھر اس طرح جو ہے کیتھولک آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اسی طرح جو ہیں اس پورے خطے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، غربت ہے، اور اسی طرح بہت ساری جو ہیں مذاہب ہیں، تو اس خطے میں کافی مشکلات ہیں۔ اس لیے زیادہ یورپ جو اتنا بڑا ترقی کر گیا ہے کنسٹنٹائن بادشاہ کی وجہ سے، تو اس طرح بہت زیادہ وہاں مذہبی آزادی ہے، یہاں بہت غلامی ہے، بہت مشکلات ہیں، بہت اذیت ہے۔ تو اسی طرح جو پاپ اعظم نے کہا تھا کہ اس خطے میں بہت زیادہ پرچار کی اور خدمت کی اور مشن کی ضرورت ہے۔ اس لیے مشنری پھر پورے یورپ سے، امریکہ سے، دوسرے سارے ممالک سے، بلکہ مڈل ایسٹ سے بھی اس خطے میں، یعنی یہ دوسرا دھارا جو ہے، تیسرا دھارا جو تھا، پہلا دھارا جو تھا وہ مڈل ایسٹ کے لیے تھا، اور دوسرا دھارا پھر اس کے بعد یہاں سے مسیحیت یورپ چلی گئی، وہاں بہت پھیلی، پھر اس کے بعد یہ اس طرح افریقہ میں دوسرا دھارا شروع ہوا، یعنی افریقہ کی طرف، پھر اس کے بعد امریکہ، اور اسی طرح بھی پوری دنیا میں جو ہے مسیحیت پھیل رہی ہے۔ اور اب تیسرا دھارا جو ہے یہ ایشیا کے لیے ہے، دوبارہ سے اس کی باری دی گئی ہے، دوبارہ پہلے نمبر پر بھی تھا، اب دوسرے نمبر پر بھی یہ اس کو دوبارہ دی گئی، کیونکہ یہاں بہت ضرورت ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو یہاں جب بہت زیادہ مذاہب کی کشمکش ہے، اور یہاں بہت زیادہ جو ہے مسیحیت کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، پختہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے مسیحیت میں جڑ پکڑیں، بنیادیں مضبوط کریں، کیونکہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم اس خدمت میں بڑھتے جائیں، یسوع کی شناخت میں بڑھتے جائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو اس سارے خطے میں، مشرق میں ہمیں بہت زیادہ ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی شناخت بنیں۔ بلکہ یہاں سے اب ضرورت پیش آ گئی کہ یہاں سے لوگ جو ہیں دوسرے ممالک میں مشنری بن کر جائیں، لیکن یہاں بہت کم لوگ جو ہیں مشنری خدمت کے لیے فادر، سسٹرز یا مناد صاحبان یا ریلیجن کے ٹیچرز بنتے ہیں، بہت کم جو ہے تعداد لوگوں کی ہے کہ اس خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس طرح مسیح میرے عزیزو ہم سب جو ہیں یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جب ہم نے اسے قبول کیا ہے، ہم سب کے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہے، تو ہم بھی وہ اس مشن میں جو خدا نے شروع کیا ہے، خدا کا مشن جو ہے وہ سب کی نجات کا ہے۔ اس نے تمام دنیا کے لیے یسوع مسیح کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ یہ خدا کا مشن ہے کہ وہ سب لوگ نجات دیکھیں، تمام اندھیرے ختم ہو جائیں، سب لوگ نجات پائیں۔ اور اس کا نجات کا منصوبہ یسوع مسیح کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ کس طریقے سے یسوع مسیح میں خدا نے اپنا مشن ہم پر ظاہر کر دیا ہے، اور وہ خدا اپنی بادشاہت کو قائم کرنا ہے۔ اسی مشن کو رسولوں نے آگے بڑھایا کہ خدا کی بادشاہت کو پیش کریں، کہ یسوع مسیح میں خدا کی بادشاہت اتر آئی ہے، اور یسوع مسیح میں ہم پہچانیں، اس کو پہچانیں، اس تک پہنچیں۔ اور اسی طرح کلیسیا کا مشن جو ہے خدمت طے کرنا ہے، یسوع مسیح کی بھی، خداوند کی پاک تسلیس کی، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ پہلے نمبر پر ہم یسوع مسیح کو سمجھیں کہ خدا نے جو منصوبہ بھیجا ہے اس کی ذات میں اس کو سمجھیں، پہچانیں یسوع مسیح کس طریقے سے خدا کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا مشن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سجدہ کریں۔ ہیرودیس جیسا سجدہ نہیں، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سجدہ جو ہے عقیدت کا، پوری تعظیم کا، اور بھرپور طریقے سے اس کا نور حاصل کرنے کا سجدہ ہے، اس کی عزت کرنے کا سجدہ ہے کہ مکمل طور پر اس کا دیدار کریں۔ تیسرا نمبر پر
ہم جو ہیں رفاقت رکھیں، آپس میں رفاقت رکھیں، متحد رہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کریں، خداوند کی بھی خدمت کریں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور پانچواں ہے کہ ہم تبلیغ، پروکلامیشن جو ہے، تبلیغ کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں، اس کی گواہی دیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں پر اس کو ظاہر کریں۔ اور اسی طرح چھٹا جو ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں کہ یسوع حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور ساتواں جو آخری ہے، ہم تعلیم دیں، ٹیچنگ کے کام میں بھی ہم جو ہے، ابھی مومنین کا سال ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے مسیحی تعلیمات کو جو ہے، مسیحی پیغام کو، خوشخبری کو سکھائیں دوسروں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے ہم بھی مشنری بڑھے۔ مسیح میرے تو میں نے اس کو اسی لیے جو ہے اس عید ظہور کے موقع پر وہ مشن جو خدا نے بھیجا ہے، اور اس کا تعلق زیادہ تر ایسٹر کے حوالے سے بھی ہے، تو اس مشن کو یسوع مسیح نے جانے کے بعد کلیسیا کے سپرد کیا ہے، ہم بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہوں۔ تو یہ تہوار کرسمس کا، یہ مجوسیوں کا، یہ ہر سال آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس دے کر جاتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے یہ صرف اس ڈیکوریشن تک محدود نہ رہیں، اس کمرشلزم تک محدود نہ رہیں، بلکہ بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو اپنے قول و فعل سے، اپنی خدمات سے اس کا پرچار کریں اور اس کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں دو خوبصورت حوالے ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، آج میں نے تیار کیے ہیں۔ اور یہ پہلا حوالہ ہے کہ سب بادشاہ جو ہیں اس کو سجدہ کریں گے، جو ہے زبور 62 ہے، اس کا 11ویں آیت ہے، اور تمام بادشاہ اس سے سجدہ کریں گے۔ اور یہ مجوسی کی طرف اشارہ ہے، تمام عالم فاضل لوگوں کی طرف، کہ تمام بادشاہ اسے سجدہ کریں گے اور سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گے، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جب جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا۔ اور آخری حوالہ ہے جو پولس رسول نے پیش کیا، جو غیر قوموں کا رسول ہے، اس نے فلپیوں کا نام، اس کا دوسرا باب ہے، اس میں 11ویں آیت ہے، لکھا ہے 10ویں 11ویں آیت، اس واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آئے مسیح میرے عزیزو، اب ہم کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔